اس میلاد کی شب کے لیے دنیا انتظار میں ہے۔ جس گلی سے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پرچم بک رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں۔ گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے۔ ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے۔ ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں۔ عزیزوں میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، سب سے پہلے ذات رسول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجد میں تھا۔ اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں۔ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے۔ اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے۔ آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے، یہ نور محمدی سے بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی۔ روح ایک نور ہے، روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر، آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے، روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر روح کو ڈالا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح کو قرار آ گیا، یعنی روح سب سے پہلے انسان میں آئی بھی ہے تو نور محمدی کی برکت سے آئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے، کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون
جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو، پھر بھی مولا نے پوچھا اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں، 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا اے رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے، اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے؟ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں؟ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔